بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تئیں قصہ مختصر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین زیوکار، ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے شان و کردار حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آج 21 رمضان المبارک کا ببرکت دن ہے۔ آج کے دن خوب اصال ثواب کیجیے، اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سامعین زیوکار، ہمارے آج کے پینل میں جو محترم موجود ہیں جناب علامہ محمد جنید سلطان صاحب، میں آپ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ آج آپ نے رحمت رمضان پروگرام میں جلوہ گری فرمائی اور اس پروگرام کو چار چاند لگائے۔ بلا تاخیر میں آپ سے عرض گزار ہوں کہ آپ اپنی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضی وصلی علیہ۔ میں اولاً آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے حکم فرمایا تو میں آپ کے اس خوبصورت اور پرکیف ماحول کے اندر حاضر ہوں۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبۃ اللہ تعمیر کیا تو اس وقت تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا رب العالمین تیرا گھر میں نے تعمیر کر دیا ہے، اب اس گھر کی آباد کاری کے لیے الہی اپنا وہ عظمت والا رسول روانہ فرما جو مخزن کائنات ہے، جو مصدر کائنات ہے اور جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کی کچھ فرائض منصبی کا تذکرہ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، وہ نبی آئے تو اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تیری آیات پڑھ پڑھ کر اپنے لوگوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو دوسرا فرض منصبی یہ بیان کیا کہ وہ نبی تعلیم کتاب کے لیے آئے، پھر آگے تعلیم حکمت کے لیے آئے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کی طہارت کا، تزکیہ کا سامان کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو چار فرائض منصبی اس آیت کے اندر اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے بیان فرمائے۔ ان میں سے جو چار ہیں وہ سارے ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ پہلی تعلیم کتاب ہے، پھر تزکیہ نفس ہے، تعلیم حکمت ہے، اور آیات قرآنیہ کی تلاوت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس کائنات کے اندر بطور معلم آپ کو اللہ کریم نے روانہ فرمایا، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر اس کائنات میں روانہ کیا گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی جو فرض منصبی ہے وہ تعلیم کتاب ہے، وہ تعلیم حکمت ہے، وہ امت کی دلوں کو علم و آگہی سے، شعور و عرفان سے منور کرنا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام چونکہ معلم ہیں تو رب کائنات نے آپ کے تلامذہ کا انتخاب بھی خود فرمایا۔ کنز العمال شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرمایا اللہ کریم نے بے شک مجھے اپنے لیے چنا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چنا۔ تو جو تلامذہ تھے، جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جنہوں نے بیٹھ کر فیض حاصل کرنا تھا اور جو فیض یافتگان بننے تھے، ان کو رب کائنات نے حضور کے لیے منتخب فرمایا۔ اب رب نے اپنے لیے اپنے حبیب کو چنا اور حضور کے لیے حضور کے صحابہ کو چنا۔ اب وہ معلم کائنات جو کائنات کا سب سے بڑا خلق عظیم کا پیکر ہے، جو علم و عرفان کا منبع اور مرکز ہے، جس کو رب کائنات نے زمین و آسمان کے سارے خزانے کے علم عطا فرمائے، ہر شے کا رب کائنات نے اختیار عطا فرمایا، وہ معلم تو جب ان کی بارگاہ کے اندر وہ چنیدہ لوگ بیٹھے، جب برگزیدہ لوگ بیٹھے، شان اجتباعیت کا مرکز وہ لوگ بیٹھے، تو رب کائنات نے ان کو وہ شان عطا فرمائی کہ اس معلم نے ان کے دلوں کو ایسے منور فرمایا کہ رب کائنات نے کبھی ان کے لیے یہ ٹائٹل ذکر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کبھی رب کائنات نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی رب کائنات نے امتحان لیتے ہوئے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کبھی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں اولئک هم الفائزون اولئک هم المتقون۔ تو رب کائنات نے جو حضور کی صحبت میں رہ کر میرے کریم آقا کی تربیت کی وجہ سے جو رب کائنات نے ان کے باطن کو رب کائنات نے علم کے نور سے، شعور کے نور سے اور اپنی معرفت کے نور سے منور فرمایا، تو رب کائنات نے خود اس پر اپنی رضا کا اظہار فرمایا، پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ رب کائنات نے ستائش کے کلمات اور تحسین کے کلمات اللہ کریم نے نازل فرمائے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو حضور کی صحبت میں بیٹھتے چلے گئے تو رب کائنات نے ان کو زمانے کا معلم بنا دیا۔ میرے کریم آقا خود ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ یہ نجوم ہدایت کی مانند ہیں، تم جس کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ سارا فیضان آیا کہاں سے؟
یہ نسبت مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ معیت مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ صحبت مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ اب یہاں پر کسی کو فیضان ملا کسی ایک موقع پر، کسی کو فیضان ملا ایک گھنٹے کے لیے، کسی کو فیضان ملا ایک دن کے لیے، کسی کو صحبت ملی ایک ہفتے کے لیے، کسی کو صحبت ملی ایک مہینے کے لیے، لیکن حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی اتنی صحبت میسر رہی کہ دنیا میں آئے تو اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک سامنے چہرہ والدعا نہیں آ گیا، سبحان اللہ، تب سے لے کر پھر نبی کریم علیہ السلام کی کفالت میں آئے، سرکار کی تربیت میں رہے، اور حضرت علی المرتضیٰ اس کائنات کے اندر اس خاکدان گیتی پر واحد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نماز فرض ہونے سے پہلے نماز ادا کی، اللہ میرے کریم آقا کی میت میں نمازیں ادا کرتے رہے، بدر تھی، احد تھا، خندق تھا، جو بھی موقع تھا میرے کریم آقا کی صحبت میں رہے۔ تو جس وقت میرے کریم آقا کی صحبت میں رہے تو میرے کریم آقا نے ایسا رنگ چڑھایا، اللہ میرے کریم آقا کی صحبت کا ایسا رنگ چڑھا کہ دیکھنے والے یہی کہا کرتے تھے کہ علی کی ذات میں سے مصطفیٰ کی سیرت کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت میں سے، ان کے کردار میں سے، افعال میں سے نبی کریم علیہ السلام کا کردار نمایاں نظر آتا تھا۔ تو حضور نے ان لوگوں کی تربیت فرمائی۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ جن کی تعلیمات اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذھد فی الدنیا یحبک اللہ، سبحان اللہ، فرمایا دنیا کی جو کچھ ہے، دنیا میں جو کچھ ہے، فرمایا اس سب چیز سے کنارہ کشی اختیار کرو، بے رغبت ہو جاؤ، یحبک اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ سبحان اور اگلا جملہ حضور نے فرمایا وزہد فی ما فی اید الناس یحبک الناس کما قال، فرمایا جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو لوگوں کے پاس موجود ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس سے بے رغبت ہو جاؤ، تو ہوگا کیا؟ فرمایا لوگ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو یہ سرکار نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ وہ لوگ بے نیاز تھے، وہ لوگ بے رغبتی رکھنے والے تھے، وہ آخرت کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی طرف اس قدر مائل ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کی محبت میں اس قدر فریفتہ اور مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ آخرت کو فراموش کر بیٹھے، اور جو شخص اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھے اس کی دنیا و آخرت کی دنیاوی اخروی دونوں معاملات وہ خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا تشریف فرما تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں تم کو وہن لاحق ہوگا۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور مل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا دو چیزیں، حب الدنیا و کراہیت الموت او کما قال، فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی، موت کو ناپسند کرنا، یہ وہن ہے۔ آج امت مسلمہ کو وہن لاحق ہو چکا ہے، حالانکہ حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت کیا فرمائی تھی؟ دنیا سے بے رغبتی اور رجوع الی الآخرت۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی زندگی کو جب ہم اس پیرائے میں دیکھتے ہیں جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی طرف اس قدر مائل تھے کہ فضائل الصحابہ کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ روایت لے کر آئے، آپ فرماتے کہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا زمانہ تھا تو خبر گیری کے لیے علی المرتضیٰ بازار کے چکر لگایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ سوائق المحرقہ کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ بازار کے گاہے بگاہے چکر لگایا کرتے تھے، کس سوچ کے پیش نظر؟ اگر کسی کا سامان کوئی اٹھانے والا نہیں تو میں اس کا سامان اٹھا کر اس کی مدد کر سکوں، اگر کسی کوئی مدد کرنے والا نہیں تو میں اس کی معاونت کر سکوں۔ تو اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ بازار گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار کے باہر ایک لونڈی کھڑی، وہ رو رہی ہے، تو آپ نے اس سے جا کر پوچھا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی حضور والا میرے مالک نے مجھے 1 درہم دیا تھا، میں نے اس سے سامان خریدا ہے، کھجوریں خریدی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے مالک نے ان کھجوروں کو قبول نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں یہ نہیں خریدنا چاہتا، میں واپس لے کر آئی ہوں لیکن یہ دکاندار واپس لینے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ جب علی المرتضیٰ وہاں پر پہنچے تو اب علی المرتضیٰ جو فاتح خیبر ہے، جو خیبر شکن ہے، جو ہر میدان کا فاتح اور مین آف دی میچ، ہر اعتبار سے رب کائنات نے صلاحیت عطا فرمائی، لیکن ظاہری حسن کیا تھا، ظاہری بے رغبتی کیا تھی کہ ایک دن علی المرتضیٰ جا رہے تھے بازار سے تو آپ نے وہاں پر ایک دکاندار جو کپڑا فروخت کر رہا تھا اس کے پاس جا کے آپ نے 2 سوٹ خریدے، اور آپ نے اسے کہا ایک اچھا کپڑا دینا اور ایک متوسط جو اس سے کم درجے کا وہ دینا، آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا۔ جب آپ نے لے لیے تو آپ نے جو اچھا کپڑا تھا وہ اپنے غلام کو دیا،
اور جو متوسط کپڑا تھا جو اس سے کم درجے کا تھا وہ آپ نے خود لیا۔ تو دکاندار حیران ہو گیا، حضور اچھا کپڑا تو میں سمجھا آپ خود کے لیے لیں گے، آپ نے اپنے غلام کو دے دیا۔ تو اب بے رغبتی کا عالم کیا تھا، تصنع اور بناوٹ سے کس قدر آپ اجتناب کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ نوجوان ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، اچھا لباس پہننے کا جوانی میں جی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا میں بوڑھا آدمی ہوں، میں نے پرانا بھی پہن لیا پھر بھی کام چل جائے گا، میں نے کم درجے کا پہن لیا پھر بھی کام چل جائے گا۔ تو یہ ظاہری حضرت علی المرتضیٰ کا خاکہ تھا، خد و خال تھے کہ دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جب اس دکاندار کے پاس گئے تو وہ آپ کی رعایا میں شامل تھا لیکن پہچانتا نہیں تھا۔ آپ اس قدر روپوش ہو کر رہا کرتے تھے، اسے جا کر کہا یہ تمہارے سامنے تم سے مال لے کر گئی ہے، واپس کرنا چاہتی ہے تو تم واپس کر لو۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں نے واپس نہیں کرنا۔ تو جب آپ نے تکرار کیا تو اس نے آپ کو دھکا دیا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کو دھکا لگا تو لوگ جمع ہو گئے، اس سے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے جس کو دھکا دے رہے ہو؟ سبحان۔ تو وہ کہنے لگا جی میں تو نہیں جانتا۔ کہا یہی تو امیر المومنین ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام سنا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، کھجوریں لے لی، درہم واپس کر دیے اور کہنے لگا اب جو چیز ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جو مقام تفکر ہے، جو مقام تدبر ہے، جو لمحہ فکریہ ہے، جس کو اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے۔ اب وہ آگے بڑا دکاندار اور کہنے لگا حضور والا میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، غلطی میں کر بیٹھا ہوں، آپ کیسے راضی ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما اردانی ان کا اذا اوفیت الناس حقوقہم او کما قال، فرمایا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے حقوق ادا کرو، علی تم سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے اس قدر غفلت کا شکار ہیں کہ ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں، فراموش کر بیٹھے ہیں۔ تو بے رغبتی دنیا سے ہوگی تو جب رجوع اللہ ہوگا، سیر اللہ ہوگی، تو پھر بندہ جس وقت آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر بندہ رب کو بھی راضی کرتا ہے، اس کے بندوں کو بھی راضی کرتا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ساری زندگی اللہ کریم کی اطاعت میں گزری، اللہ کریم کی بندگی میں گزری اور اللہ کی فرما برداری میں گزری اور اللہ کے دین کا علم بلند کرتے ہوئے گزری۔ آج یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان لوگوں کا نام زندہ ہے، ان لوگوں کا فیضان زندہ ہے، ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ کل ہی گزرے ہیں۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ رب نے ان کے ذکر کو باقی رکھا۔ تو یہی ہمیں فلسفہ دیا گیا، اگر دین سے جڑ جاؤ گے تمہاری بقا ہے، اگر دین سے ہٹ جاؤ گے تو فنا ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سامع شکار، بہت ہی احسن انداز میں آپ کے سامنے محو گفتگو تھے جناب علامہ محمد جنید سلطان رضوی صاحب۔ میں بار دیگر آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج رحمت رمضان میں شرکت فرمائی، اور آخر میں ہم بارگاہ الوہیت میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم مولا کائنات کے صدقے ہمیں دین محمدیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔